جسٹس صاحب مجھے محک کی بات سے یہ سوال ابھر رہا ہے کہ اور ہمیں واقعی بہت فرق محسوس ہوتا ہے اپنی قوم کے اعتبار میں اور ترقی یافتہ ممالک کی اقوام کے اعتبار میں، ان کی گفتگو میں، ان کے ایٹیکیٹس میں، ان کے مینرز میں، ان کی حتیٰ کہ کھیل کود میں، ان کی تفریح میں بھی آپ کو ایک خاص ربط ملے گا، اور وہ یہاں آپ کو نہیں ملے گا. اس معاشرے میں آپ کو نظم و ضبط ملے گا. اور نیچے سے اوپر اگر آپ لیڈرشپ تک چلے جائیں تو بھی فرق ہے، اوپر سے نیچے آئے تو بھی فرق ہے. ایک لیڈر گزرا دنیا میں لی کوان یو، جس نے سنگاپور کو سنگاپور بنایا. اگر صحیح معنی میں کہا جائے کہ جیسے ماں بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلاتی ہے، اس کو کانٹا پکڑنا سکھاتی ہے، اس کو نیپکن لگانا سکھاتی ہے، تو لی کوان یو نے اس طرح اپنی قوم کو قوم بننا سکھایا. یہاں تک اس نے سکھایا کہ اگر پبلک ٹوائلٹ میں جاؤ گے تو فلش کیسے کرنا ہے، تھوکنا نہیں ہے، چیونگم نہیں کھانی. یہ اوپر سے کسی نے سکھانا تھا نا، وہ کیوں نہیں سکھا سکے؟ یہ آپ کا جو ہے کہنا کہ اوپر سے یہ نیچے سے شروع ہونا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے تربیت تو ماں کی گود میں آتی ہے. ماں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ میرے بچے گھر میں کیا تربیت حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ اچھے شہری بن سکتے ہیں یا نہیں. ابھی بات کی تھی نورانی صاحب نے کہ قائد اعظم نے جب تقریر کی، اس تقریر میں بھی حوالہ تھا 3 چیزوں سے ہمیں خبردار کیا تھا: نیپوٹزم، موروثیت. جی. اب دیکھیں جس نے کبھی ٹکے کا کام نہیں کیا، کوئی یہاں اس کو زبان اپنی نہیں آتی، اس کو آپ نے اتنا بڑا بنا دیا. اب حکمران تو خدا کی ذات کے سوا کوئی، لیکن وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھ رہے ہیں. اور ہر طرف یہ یا بیٹی آپ کی وراثت لے گی، یا بیٹا لے گا، یا پوتا لے گا. اور اسلام میں موروثیت کی بالکل آپ کو شائبہ ہی نہیں دے. ہمارے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اپنی امانتیں ان کو جو اس کے اہل ہیں. تو ہمارے لوگوں کے پاس امانتیں ہیں ہی کیا؟ 22 کروڑ عوام کے پاس 18 سال سے بڑی عمر کے جو ہیں ایک امانت ہے، وہ ہے کہ انہوں نے منتخب کرنا ہے جن لوگوں کو آگے لانا ہے. جو منشور ہوتا ہے کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. ایک دفعہ آپ کی امانتیں انہوں نے سونپ لی، پھر یہ جائے وہ جائے، بس وہ ہوتا ہے نا ایلفی کی طرح کرسیوں سے چپک جاتے ہیں اور چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ نیپوٹزم جو ہے، ہم نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں خاص ایک تھی منطق کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نرینہ کبھی بچی ہی نہیں، تاکہ موروثیت کا سوال ہی نہ پیدا ہو. اور ان کے سب سے قریبی عزیز جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ جا کے بنے خلیفہ 4تھے نمبر پہ. اور وہ بھی انتخاب ہوا مسجد نبوی میں. یہ نہیں کہ ایسے ہی ان کو اوپر سے مسلط کر دیا جیسے ہمارے یہاں کہنے کو تو جمہوریت ہے لیکن ہے تو نہیں ہے، اوپر سے آتے ہیں. ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ سفارش، یہی آپ نے بات کی تھی نا جابری. اور تیسری بات قائد اعظم نے کی تھی کرپشن. پہلے تو ہم دیکھیں سفارش کیوں ہوتی. آبادی بہت زیادہ ہو گئی، اور یہاں یہ مجھے ایمفسائز کرنے کے 100 دفعہ کرنا پڑے تو میں کہوں کہ جیسے انہوں نے کہا 2050 میں کیا حال ہوگا، یہاں تو لوگوں کے پاس کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوگی. ہم دنیا کے سب سے پاپولس کنٹریز میں شمار ہو جائیں گے. جب تک ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کرتے ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے. یہ شعور کی بات ہے کہ ہر ایک کو شعور دلانا ہے کہ میاں بیوی اگر 2 ہیں، میاں اپنے حصے کی 1 چھوڑ جائے اولاد، بیوی اپنے حصے، بس 2 بچے 2 تو سکھ 1000. اب یہاں آپ لوگوں کو یہ کہیں نا، میں بہت جگہ کہتی ہوں لو جی یہ تو بڑے ہوں گے تو ساڑی باواں بن گے. جو گلی محلے میں رول کے بڑے ہوں، رات کو ماں گنتی ہے سوتے وقت کے پورے ہو گئے نہ گیا نہیں، انہوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. کہ یہاں لے گئے جوائی، تینوں لے گئے یہاں پوچھ، تو رہ گیا اترے اور ہی اترا. انہوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سفارش کے چنگل سے نکلنا، ایک تو ہماری یہاں ناخواندگی کا ہم نے بھی حوالہ دیا کہ بہت لو ریٹ ہے. 2.5 کروڑ بچے تو ہمارے یہیں گلیوں محلوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے پاس پڑھنے کے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے. ایک تو انفراسٹرکچر ہی ہمارا کوئی نہیں، اور یہ سیکیورٹی آف ٹینیور. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ انتظامیہ میں کیوں مسائل، 2 سال میں آپ 20 IG پولیس بدل دیں تو پولیس نے کیا کام کرنا؟ کسی کو پتہ نہیں کہ کل میں یہاں ہوں یا نہیں ہوں، اور ہوں گا تبھی جب میں جو بادشاہ ہے اس کو سلام کریں تو اس کے سوال کو. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں ہر ہمارے 64% ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے، ہماری تو امیدیں ان کے اوپر ہی. میں آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے PhD کر رہی ہوں
اچھا. تو یہ پروجیکٹ کا سیکھنا کہ جی کیسے آپ نے بنانا ہے، یہ ریٹن ورک ہوتا ہے. یہ میں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہی تھی جو ایم فل کر رہے تھے، کیونکہ پی ایچ ڈی کے تو 3-4 ہی تھے ہم. اتنا جوش اور جذبہ ہے ان میں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. کوئی موقع تو ان کو دے، ان کو آگے آنے کا موقع ہے ہی نہیں. وہ تو آپ بتا چکی ہیں کہ خاندانی وہ مسلط ہے. ہاں جی. اور تیسری بات یہ، پیسے کے سوا تو کوئی کام چلتا ہی. ایک ہمارے یہاں بڑے ہوتے تھے کی نوٹ اسپیکرز، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ جب یہاں سے ہندو گئے واگا پار کر کے، اثاثے اپنے ہمارے یہاں چھوڑ گئے اور ایمان ساتھ لے گئے. جس نے کبھی واگا بارڈر نہیں تھا کراس کیا، اس نے یہاں کلینر میں کہہ دیا کہ جی میں تو وہاں، میرے اپنے ذاتی مشاہدہ میں ہے، ہم ان گرمیوں میں کشمیر میں تھے. گلمرگ ایک جگہ تھی جہاں ہٹس ملتے تھے، آپ پتہ نہیں 1000 روپے دے تو آپ کو سال کا ہی مل جاتا تھا، کیونکہ لوگ جاتے تو 3 مہینوں کے لیے تھے. ہمارے جو ہمسائے میں تھے جن کے یہ ہٹ تھا، انہوں نے اس کا وہی 1000 روپے دیا ہوا تھا. جب پاکستان بن گیا، وہ بہت بڑے فیوڈل خاندان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے آ کے کلیم کر دیا کہ جی میرے تو کشمیر میں مکان رہ گیا. ایبٹ آباد میں انہوں نے 14 کنال زمین محیط بہت بڑا مکان دے دیا. اب یہ دیکھیں نا، جھوٹ اور بے ایمانی پہ ہم نے صرف اس لیے اپنا آپ کو گاڑ دیا کہ وہ اب اثاثے اسی کام کے لیے چھوڑ گئے تو ایک طرف ہو جائے. ان ساری چیزوں پہ ہم قابو پائیں گے اور یہ ہمارے نوجوان تو ہی آگے بڑھ سکیں، پھر آگے بڑھ سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.